محبت جو کہ مجھے یہاں تک لے آئی، مولانا نے یقیناً بڑی کوشش فرمائی اور مسلسل کوشش میں لگے رہے، کیونکہ میں کوئی مقرر ہوں نہیں اور کہیں جانے آنے کا شوق ہے نہیں، ضرورت کے مطابق جو اپنے چند اداروں کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں چلا جاتا ہوں، کوئی بہت ہی تعلق والا بندہ ہو تو زبردستی مجھے لے جائے تو لے جائے، ورنہ عموماً جلسوں میں جانا آنا نہیں ہوتا۔ پورے ایک مہینے میں، گزشتہ مہینے میں آپ اندازہ کر لیجئے، میرا خیال میں شاید 2 یا 3 تقریریں کہیں ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، حالانکہ میرا جو نبی شریف کو جلسہ ہوتا ہے، آج کل عام مقررین بھی خوب جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ میرا مشغلہ پڑھنے پڑھانے سے زیادہ ہے یا ادارے بنانا، ان کی خدمت کرنا۔ بس مولانا راشد اقبال صاحب مجھے لے ہی آیا یہاں پر، ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ قرآن مجید ذرا منگا لیجیے، میں دیکھوں گا اس کے بعد۔ مولانا نے مجھے ایسا موضوع دیا جس کا صغرا اور کبرا بالکل متضاد ہے، اب اس کو ملا کر بولنا ہے، اب اللہ ہی خیر کرے۔ فرماتے ہیں معراج مصطفیٰ اور آمد رمضان، یا تو یہ مہینے ساتھ ساتھ ہوتے نا تو بات بن جاتی، رجب کے بعد اگر رمضان آ رہا ہوتا پھر بھی بات بن جاتی، مگر شعبان درمیان میں ایسا کھڑا ہے کہ ان دونوں کو ملانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اب مولانا نے حکم دیا ہے تو ملانا تو پڑے گا، اور یہ بیان تو کرنا ہوگا کہ معراج مصطفیٰ کا تعلق رمضان مبارک سے کتنا گہرا ہے۔ اوپر رکھے میرے ساتھیوں، معراج انسان کی اصل میں کیا ہے، یہاں سے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ انسان کی معراج جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ نکال دیجیے اس میں سے، چلو یہ مون ہے، ہم وہ ایک ہاتھ، یہ اچھا وہ مختصر ہو جائے گا معاملہ، بہت شکریہ۔ پیارے بھائیو، اصل معراج یہ ہے مسلمان کی کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور ہر شخص اپنے حال اور اپنی کیفیت کے مطابق حاضر ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، رب کی عبادت اس طرح سے ہو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ پیارے بھائیو، یہاں پر عام طور پر یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہاں پر نماز کا ذکر نہیں، یہاں پر عبادت کا ذکر ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر نہیں، ان تعبد اللہ، رب کی عبادت ہو اس طرح سے ہو، ان مصدریہ اس لیے مصدری معنی کر رہا ہوں، ان تعبد اللہ کأنک ترا، رب کی عبادت اس طرح سے ہو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ چاہے نماز میں کھڑے ہو تو اس کی تجلیات جو ہیں وہ تمہارے دل پر وارد ہو رہی ہوں اور رب العالمین کی تجلیات کو تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر تم روزے میں ہو تو یہ بات جان لو کہ تمہارے باطن سے رب واقف ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف بھوک اور پیاس ہی روزے کا نام ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔
وہ کیوں نہ دیکھے جب اس کا حبیب ہمارے ظاہر کو بھی دیکھے اور ہمارے باطن کو بھی دیکھے۔ میرے آقا نے فرمایا هل ترون قبلتی ہاہنا، بخاری مسلم کے حدیث ہے، کیا تم یہ دیکھتے ہو میں سے آگے دیکھ رہا ہوں؟ فواللہ ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تمہارا نہ باطن میرے اوپر پوشیدہ ہے نہ تمہارا ظاہر میرے اوپر پوشیدہ ہے۔ خشوع اور خضوع، خشوع کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، رکوع کا تعلق جو ہے نماز کے ساتھ ہے۔ یعنی جب خشوع کے مقابلے میں رکوع آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باطن اور ظاہر، نہ تمہارا باطن میرے اوپر پوشیدہ ہے نہ تمہارا ظاہر میرے اوپر پوشیدہ ہے۔ میں اپنے پیٹ پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ پیارے بھائی، جو ہمارے آقا ہم ہر جہت سے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم پیارے بھائی مجھے کہنے دو، جو اللہ رب العالمین مرد مومن کا شرع صدر فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب یکساں ہو جاتا ہے، وہ ہر طرف دیکھتا ہے جس طرح آگے دیکھتا ہے۔ تو ہم وہ رب تو ہمارا رب ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت ہو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن، بس اگر یہ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو تو یہی تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا علماء نے یہاں پر کانا تامہ کا معنی بھی کیا کہ اگر تم نہیں رہو گے تو رب العالمین کی تجلیات کا مشاہدہ کر لو گے۔ فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے یہ جامع عبادات ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے تو میرے آقا کو جو معراج جو ہو رہی ہے، یوں کہا جائے، گویا یوں کہا جائے کہ اس کی ابتدا بھی نماز سے ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ میرے آقا کی روانگی جو ہے وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت الحرام کی طرف ہوئی اور خانہ کعبہ شریف کی مسجد میں میرے آقا رام پذیر ہوئے، وہاں سے بیدار کر کے پھر میرے آقا کو لے جایا گیا مسجد اقصی کی طرف۔ اب جو آسمانوں کی طرف معراج جو ہو رہی ہے وہ مسجد اقصی سے ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہاں کی ابتدا جو ہے نماز سے ہو رہی ہے۔ میرے آقا سارے انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں اور آگے جانے کا سفر ہے۔ میرے آقا وہاں سے آگے جا رہے ہیں، سفر میرے آقا کا شروع ہے۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جبریل امین پہلے آسمان پر جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اے جبریل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کیوں؟ اے جبریل، تم بھولنے والے تو ہو نہیں، تم بھولنے والے تو ہو نہیں، یہ تمہارا روٹ ہے نہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ کوئی ہستی ہے جس کے انتظار میں جب سے یہ آسمان بنے ہیں رب نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے کہ ایک ہستی آئے گی، یہاں سے گزرے گی، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب سے یہ آسمان بنے ہیں اور جب سے اس میں دروازے لگے ہیں تب سے ہم دربان یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کسی ایک ہستی کے انتظار میں۔ اے جبریل، یہ آپ کا روٹ نہیں ہے، ورنہ یہ پوچھا نہیں آتا ہے جبریل تمہارے ساتھ کون ہے۔ پیارے بھائیو، جبریل امین تو نور ہیں، خالصاً نور، بشریت سے مبرہ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے بشریت کو ظاہر بھی فرماتا ہے، وہ تو اس کی شان ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا،
لیکن حقیقت تو ان کی یہ ہے کہ بشریت سے مبرہ ہیں، اور جب جا رہے ہیں آسمانوں پر تو بشریت ساتھ نہیں ہے، اس کا ظہور کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ تو آسمانوں سے اسی طرح گزر جاتے ہیں جس طرح کہ نگاہ شیشے سے گزر جاتی ہے یا روشنی شیشے سے گزر جاتی ہے، آپ تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو دروازوں کی ضرورت نہیں ہے، دروازوں کی ضرورت اسی کو پڑ رہی ہے جس کی بشریت جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، دروازوں کی ضرورت اسی کو پیش آ رہی ہے۔ یہ ضرورت بھی کیوں پیش آ رہی ہے؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرے حبیب کو معراج فقط خواب میں نہیں ہوئی ہے، میرے حبیب کو معراج فقط روحانی نہیں ہوئی ہے، جس میں اثر جا رہا ہے سارے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معراج ہوتی ہے، میرے آقا کو حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ تشریف لے جانے کا ذکر بھی ہے اور واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میرے آقا آسمانوں پر جا رہے ہیں، ملائکہ میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں، اور میرے آقا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جبریل امین تعارف کرا رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جبریل امین جو تعارف جو کرا رہے ہیں تو کیا حضور جانتے نہیں تھے؟ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر میرے آقا جانتے نہ ہوتے تو جاتے ہوئے سفر میں یہ کیسے فرماتے؟ مررت بقصیم الاحمر، میں سرنگ ٹیلے کے پاس سے گزرا، مسجد اقصی کے قریب سرنگ ٹیلے کے پاس سے گزرا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اس میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت ہے جب میرے آقا موسیٰ علیہ السلام سے جانتے ہوں۔ تو میرے آقا تو پہلے سے جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، لیکن جب آسمانوں پر جایا جا رہا ہے تو اس کے باوجود کہ میرے آقا پہچانتے ہیں پھر بھی جبریل امین تعارف کرا رہے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب بڑی شخصیات کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بندہ درمیان میں تعارف کرواتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم تو خدمت گزار ہیں، ہم تو آپ کی آپس کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، جگر گوشہ غزالی زمان۔ میرے بھائی، میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، آسمانوں پر گئے، جانے کا ذکر جو ہے وہ صرف اتنا ہے قرآن مجید میں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف میرے آقا تشریف لے گئے، آگے جانے کا ذکر جو ہے نہیں مل رہا قرآن پاک میں، حدیثوں میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں ذکر نہیں آگے جانے کا تو حضور علیہ السلام کو جو معراج پاک جو ہوئی ہے وہ فقط اور فقط مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتلاؤ، ٹھیک ہے آگے جانے کا ذکر تو نہیں ملتا مگر آسمانوں سے واپس آنے کا ذکر تو ملتا ہے نا۔ آسمانوں کی سیر کا ذکر تو ملتا ہے نا۔ جب آسمان سے واپس آنے کا ذکر ملے گا، جب آسمانوں میں سیر کرنے کا ذکر ملے گا قرآن پاک میں، تو اگر گئے نہیں تو واپس کیسے آئے، گئے نہیں تو سیر کیسے کی؟ پیارے بھائیو، عقل کے ناخن لو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے جانے کا ذکر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ملتا ہے، لیکن یہ تو ذکر مل رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کے زمین کی طرف طلوع ہونے کا ذکر مل رہا ہے۔ اور یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں والنجم اور قسم ہے ستارے کی، ستارے کی قسم۔ اب ستارے سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہیں دور کہاں جاتے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھے لیتے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں والنجم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستارے سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ عرش بری سے زمین کی طرف طلوع ہوا۔ واپس آیا، قسم ستارے کی ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صحیح محمد عربی گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی کثر بھی اختیار نہیں کی۔ یا اللہ، یہ تو قسم جو ارشاد فرما رہا ہے، قسم ستارے کی، قسم کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ اصل میں مشرکین نے ایک بات کہی، مشرکین نے یہ کہا قد ضل محمد وغوا، محمد عربی گمراہ ہو گئے، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل میں نہیں آ رہی۔ راتوں رات گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہاں سے آسمانوں پر گئے، سارے سہرے کی دیدار کیا جانے، سارے معاملات سے پھر واپس بھی آگے، تھوڑے سے عرصے میں کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جملہ بولا قد اللہ محمد وغوا نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں نے کہا محمد عربی گمراہ ہو گئے، انہوں نے کثروی اختیار کر لی۔ رب العالمین نے فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی کہ تمہارے سائے محمد عربی گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی کثروی اختیار نہیں فرمایا۔ یا اللہ اے پروردگار، یا اللہ قسم تو تیری ذات کی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ غور کریں، انسان جس شخص پر کوئی الزام آیا ہو، کسی پر کوئی بات بنی ہو، اس کی قسم نہیں کھاتا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھا کر اس کی برات ظاہر کرتا ہے نہیں ہے؟ اب ان مشرکین نے میرے آقا پر اعتراض کیا، رب العالمین نے اپنی ذات و صفات کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، پروردگار نے بلکہ قسم ارشاد فرمائی تو اپنے حبیب کی ذات اقدس کی قسم ارشاد فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے محبوب، آپ کی برات ہے تو مجھے آپ کی قسم ہے کہ آپ کی برات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تم یہ کہتے ہو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تھوڑے سے عرصے میں سارا کام کیسے ہو گیا، گئے بھی صحیح آئے بھی صحیح، سارے معاملات کیسے ہو گئے، یہ تمہاری بات، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب اپنی ذاتی خواہش سے کوئی نہیں بولتا، اللہ کی وحی آتی ہے تو کلام فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، یہ جو کچھ بھی فرما رہا ہے میری وحی ہے تو بول رہا ہے، میری وحی ہے تو وہ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس آیت کریمہ سے یہ مراد لے لینا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے تو کلام فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ اس سے مراد محض اور محض قرآن پاک ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ کی وحی سے آتا ہے، حضور کی ہر بات مراد نہیں۔ تو رب العالمین نے در حقیقت اس کا رد فرمایا ہے، کیونکہ ان کا اعتراض جو تھا میرے آقا کیوں حدیث مبارکہ پر تھا، میرے آقا کے اس کلام پر تھا جو میرے آقا نے مشرکین سے فرمایا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ کی آیت کریمہ کے علاوہ بھی میرے آقا نے اور باتیں بھی فرمائی تھیں، سارے پر ان کا اعتراض تھا۔ تو میرے رب نے بات فرمائی کہ میرے حبیب کا کوئی کلام بھی ایسا نہیں جو میرے وحی کے بغیر ہو، صرف قرآن کی بات نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کا سیاق و سباق یہ نہیں بتلا رہا کہ اس سے مراد صرف قرآن پاک ہے، نہیں، جو بھی دہان مصطفیٰ سے نکلے وہ مراد ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے حدیث کو نہیں مانتے، کراچی میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ ہمارے سنی تحریک قیادت موجود ہے ماشاءاللہ، یہ اس کو اچھی طرح ان لوگوں سے ان کا خوب پالا پڑا ہوا ہے۔
میرے بھائیوں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے شیخ میرے مسلم کراچی میں جب گئے تو ان کے ایک بڑے مولوی سے ملاقات ہو گئی، ماڈل کالونی میں وہ صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا کہنے لگے جی قاضی صاحب بات یہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب صرف قرآن سے بات کریں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا آپ کسی ایک حدیث کو بھی نہیں مانتے؟ نہیں جی نہیں، ہم کسی ایک حدیث کو بھی نہیں مانتے، نہ متواتر نہ مشہور نہ کوئی حدیث نہیں، ایک کو مانیں گے آپ کہیں گے تم اس کو بھی مان لو، پھر اس کو دروازہ کھل جائے گا، ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا سوچ لیں۔ ہاں جی سوچ لیا ہے جی، بڑا سوچا ہے جی۔ میں اچھا آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں جی صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ ہاذا قرآن کی یہ قرآن ہے؟ یہ زمانے متوازنے کے لیے کلمات ہیں نا، میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ یہ قرآن ہے، اور تم حدیث کو مانتے نہیں ہو۔ حدیث کو نہیں مانتے ہو تو قرآن کو کیسے مانو گے؟ حدیث کا انکار کر کے قرآن کو کیسے مان سکتے ہو؟ یہ تو حدیث بتلا رہی ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ حدیث کا جب انکار کرو گے تو قرآن کا انکار بھی کرنا پڑ جائے گا۔ قرآن کا ماننا دلیل ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں۔ حضور ذکر گوشہ غزالی زمان۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ اس ذات نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، یہ بڑی قوت والی ذات ہے جو کہ انتہائی طاقتور ذات ہے۔ اس نے جلوہ گری فرمائی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ محمد عربی افق اعلیٰ پر جلوہ گر تھے، کیونکہ جانب کا اطلاق کسی ایسی ذات پر ہوگا جو جانب میں ہو۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى کا اطلاق رب کی ذات پر نہیں ہوگا، کیونکہ رب جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، ہر مکان میں ہے، مگر مکان اس کے لیے مکانیت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ ہر زمانے میں ہے مگر زمانہ اس کے لیے زمانہ نہیں ہے، وہ ہر مکان میں ہے مگر مکان اس کے لیے مکان نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ پروردگار نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں ہے بھی آپ سے پوچھے، آپ اسے فرما دیں کہ میں تو قریب ہوں۔ پیارے بھائیوں، رب کا قرب کیسا ہے، رب کا قرب کیسا ہے، اس پر ایک بات کی، چونکہ میں دور نہیں نکالنا چاہتا، میں اپنی چند آیات بس پیش کروں گا، 10-12 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، ذرا دور نہیں دوں گا بات کو۔ پیارے بھائی، رب کا قرب کیسا ہے سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ آگ کا شعلہ دیا کا شعلہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شعلہ جو ہے در حقیقت دیکھو گے تو وہ ایک حالے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب وہ حالہ جو ہے اس شعلے کا کیا غیر ہے؟ اس شعلے کی بنا پر تو حالہ بنا ہے۔ اب وہ شعلہ نہ حالے کا عین ہے نہ غیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ اس سے قریب ضرور ہے۔ پیارے بھائیوں، بلا تمثیل و بلا تشبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ ارے وہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا کہ پھول کی خوشبو اس پھول سے قریب ہوتی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا، پس وہ اور قریب ہوا۔ کیسا قرب ہے پیارے بھائی، کیسا قرب ہے یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے برابر قرب، بلکہ اس سے بھی کم۔ دو کمانوں سے مراد کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر انداز میں بات کروں گا۔ پیارے بھائیوں، عرب میں
جب دو سردار آپس میں ایک کا اظہار کرتے تھے ہم دونوں اب ایک ہیں، دونوں اپنی کمانوں کو لے آتے اکٹھا رکھ کر ایک تیر دونوں کمانوں کے درمیان میں چڑھا کے چلے پر چڑھا کے مارتے، ایک تیر ہوتا ایک ہی جگہ پر جا کے گرتا۔ اس موقع پر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سردار کتنے قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر قریب ہیں کہ کمانیں اگرچہ دو ہیں مگر تیر ایک ہے، ایک جگہ پر جا کے گرے گا تو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے۔ ہمارا ہدف ایک ہوگا، ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کا معیار ایک ہوگا۔ یہ اصل مطلب ہے فکان قاب قوسین کا، جبکہ انتہائی قرب کو بیان کیا کرتے ہیں عرب، اس موقع پر یہ ایک محاورہ بولا کرتے ہیں۔ مگر پروردگار نے یوں کہا جائے کہ پروردگار نے اس محاورے کو بھی اپنے اور اپنے محبوب کے قرب کے لیے کم قرار دیا اور ادنا فرما کر کہ اے عربو تمہارا یہ اعلیٰ ترین محاورہ جو ہے وہ اس قرب کو نہیں پا سکتا ہے جو میرا محبوب کا میرے ساتھ ہے، اور ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور جگر گوشہ غزالی زمان۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، بس وحی فرمائی، اس اللہ نے اپنے عبد مقدس کی طرف وہ جو وحی فرمائی وہ کیسی وحی ہے؟ فأوحى، وحی فرمائی، ہم لوگ تیار ہو گئے سننے کے لیے، کیسی باتیں ہوئیں؟ تم اس راز سے آشنا نہیں ہو سکتے ہو، وہ محبوب اور محب کی ملاقات ہے۔ وہ کیسی ملاقات ہے؟ ملاقات وہاں ہے جہاں دن اور رات کا تصور نہیں، جہاں چاند اور سورج کا گزر نہیں، اس کے باوجود بتلایا جا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کہ رات میں معراج ہو رہی ہے۔ یا اللہ وہاں تو رات ہے نہ دن ہے، وہاں پر نہ چاند ہے نہ سورج ہے۔ ہاں یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے کہ محبوبوں کی ملاقاتیں راتوں میں ہوتی ہیں، اب میرے محبوب کے میرے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، تم اس راز کی باتوں کی متحمل نہیں ہو، وہ وہی فرمائی اللہ نے اپنے عبد مقدس کی طرف وہ جو وہی فرمائی۔ ما قدم الفؤاد ما رآ، دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا جسے کہ آنکھ نے دیکھا۔ پیارے بھائیوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے آنکھ دیکھتی ہے مگر دل جھٹلا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دل تو نہیں ہوتا عقل جھٹلاتی ہے، ارے نہیں، آج کی تحقیق کیا ہے؟ جس طرح ہمارا یہ جسم ہے اس کے لیے یہ ایک سر ہے اور دماغ ہے اس کے اندر، اور دماغ اس کو سوچتا ہے بات کو اور فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح ہمارا دل جو ہے وہ بھی ایک دماغ رکھتا ہے۔ پہلے ساتھیوں یہ جدید تحقیق آئی ہے، ہمارا دل بھی ایک دماغ رکھتا ہے، اور وہ دماغ کیسا ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے میں بات کہہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے پر بات عقل تو پڑتی ہے مگر دل نہیں مانتا، ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، انسان سمجھتا ہے مگر دل نہیں مانتا، جی کیا کروں گی، دل نہیں مانتا۔ اصل جو ہے وہ دل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آنکھ نے دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں، آنکھ دیکھتی ہے دل جھٹلا دیتا ہے۔ آنکھ نے کیا دیکھا؟ ٹرین میں بیٹھے جا رہے ہیں، آنکھ نے دیکھا بجلی کے کھمبے الٹی طرف دوڑ رہے ہیں، درخت دوڑ رہے ہیں، دل نے کہا نہیں یہ ہم جا رہے ہیں۔ آنکھ نے رات میں دیکھا لیٹے ہوئے تھے جناب، اچانک رات میں آنکھ کھلی، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، ڈر گئے کیا ہوا؟ ارے چاند اتنی تیزی سے دوڑا جا رہا ہے۔ دل نے کہا نہیں سو جاؤ، چاند نہیں دوڑ رہا، بادل چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آنکھ دیکھتی ہے بعض اوقات، دل جھٹلا دیتا ہے، مگر رب نے فرمایا ما قدم الفؤاد ما رآ،
میرے محبوب کی اس آنکھ نے جو دیکھا ہے نا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا ہے، میرے محبوب کی سر اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، صحیح دیکھ رہا ہوں۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جسے میرے محبوب نے دیکھا؟ اسی کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ میرے محبوب نے میرا دیدار کیا، تم جھگڑتے ہو، نہیں دیکھا؟ تم روایات لے کر آؤ گے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، کہ سرکار مدینہ کے جسم اثر کو شب معراج میں میں نے گم نہیں پایا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ام المومنین کی روایت بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ یہ معراج جو ہو رہی ہے پیارے بھائیوں، حضرت ام المومنین کی شادی سے 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، یا یہ ہے کہ 7 سال پہلے معراج ہو رہی ہے، یا 3 سال پہلے معراج ہو رہی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ارے وہ شادی ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں، معراج ہو رہی ہے میرے آقا کو مکہ مکرمہ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، حضرت ام المومنین اس معراج کا ذکر نہیں فرما رہی ہیں، جو کہ میرے آقا کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی تو اس معراج کا ذکر نہیں فرما رہی ہیں، وہ اس معراج کا ذکر فرما رہی ہیں جو شادی ہونے کے بعد ہوئی تھی، وہ خواب میں اور روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج تو پہلے ہو چکی تھی، اس کا ذکر نہیں فرما رہی ہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جسے کہ میرے محبوب نے دیکھا، اسی کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں دیکھا، کیسی بات کرتے ہو؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے محبوب نے ایک مرتبہ نہیں، تم ایک مرتبہ انکار کرتے ہو، اس نے تم مجھے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ نظرۃ اخری کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اخری سے مراد اخری مرتن بعد اخری، بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے اس نے مجھے، تم ایک دفعہ انکار کرتے ہو، ہم 2 مرتبہ کو ثابت کرتے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس کا منظر یاد نہیں؟ عندہا جنت المأوی، وہ سدرۃ المنتہی، وہ بیری کا درخت جس کا ایک پتا زمین سے بھی کہیں بڑا ہے، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپ لیا سدرہ اس درخت کو جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا، کس نے ڈھانپا؟ پیارے بھائیوں، ملائکہ مقربین تھے جنہوں نے ڈھانپ لیا، وہ سارے کے سارے فرشتے اس سدرہ درخت پر تھے، بیری کے درخت پر تھے، آسمان پر جو ہے وہاں پر وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ پیارے بھائی وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، محبوب اور محی کی ملاقاتوں کا معاملہ شروع ہو رہا تھا، وہ ابتدائی مراحل کو دیکھ رہے تھے جہاں پر کہ جبریل کہہ رہے تھے اگر اتنا سا بھی آگے بڑھا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ نگاہ ترچھی ہوئی۔ آنکھ جھپکے کیوں بھائی؟ وہ اور ہی جنرا فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب آنکھ میں دیکھنے کی تاب نہ ہو تو آنکھ چندھیا جاتی ہے، جھپک جاتی ہے۔ جب انسان کو اس سے بڑھ کر کسی اور کی تلاش ہو تو نگاہ ادھر ادھر پھسل جاتی ہے، دیکھو اور کیا ہے نہیں ہے اس طرح۔ جب انسان کو جب کسی کے سامنے شرمندگی ہو تب بھی نگاہ ترچھی ہو جاتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ جھپکتی ہے تو نہ نگاہ ترچھی ہوتی ہے۔ میرا محبوب میرے سامنے سرور ہے، شان اس کی کیا ہے؟ شان یہ ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھنے کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب مجھے ہی دیکھ رہا ہے، کوئی اور آرزو نہیں ہے، کسی اور سے کو نہیں دیکھنا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى،
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ سارا کچھ میرے آقا نے اگر گئے نہیں تو دیکھا کیسے؟ ٹھیک ہے نا، گئے نہیں تو دیکھا کیسے؟ گئے تبھی دیکھا نا صرف۔ اور اس پر مجھے بات یاد آئی، ہمارے شیخ ہمارے مرشد نے ترجمہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس پاک ذات نے اپنے محبوب کو سیر کری، کہاں سے کہا؟ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ فرماتے ہیں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میں طرف کا ترجمہ کروں، کیونکہ وہاں تک کی سیر نہیں ہوئی بلکہ اس طرف کی سیر ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ لیکن اعلی حضرت نے تک کا ترجمہ کیا ہے، تو اس بنا پر میں ترجمہ اپنے بین السطور وہی لکھتا ہوں تک کا ترجمہ، لیکن حاشیے پر میں بسوے کا لفظ لکھتا ہوں کہ اس کی طرف سیر ہو رہی ہے، کیونکہ آگے بھی تو گئے ہیں نا۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی، میرے آقا آسمانوں پر گئے اور 50 نمازیں لے کر آئے، 50 کی بالآخر 5 ہو گئیں، اور 5 نمازیں کیسی ہوئیں کہ ایک پڑھو گے تو 10 کے برابر ثواب ہے، 5 پڑھو گے 50 کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن امت بھی بڑی عجیب ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ بس جناب علی 2 دن 5 کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اب تو ہم ولی کامل بن گئے، اب تو ہماری بڑی شان ہو گئی۔ ارے ان سے پوچھو جنہوں نے زندگی بھر رب کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو اس کی بارگاہ میں سر بسجود رکھا ہے، پیارے بھائی سجدے میں رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سرکار غوث اعظم کا واقعہ جو کہ بوستان میں شیخ سعدی نے لکھا، لیکن اب موجودہ بوستان سے واقعہ انہوں نے نکال دیا، پرانے جو گلستہ بوستان تھی ان میں ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ عبد القادر جیلانی کا لفظ، شیخ عبد القادر جیلانی کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ شریف میں حاضر ہے، رب کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں بے پناہ، عرض کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن میری آنکھوں میں نور نہ دینا، میں تیرے محبوب کا سامنا کیسے کروں گا کہ میں نے تو وہ حق ادا نہ کیا جو تیرا حق ہے، میں کیا کروں گا؟ اور گریہ کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس جا رہے ہیں۔ کس نے پوچھا حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی حدیث آخر میں سن لیجیے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، یہ تو فرما، تیری ایک نعمت پر شکر کرتا ہوں تیری اور نعمتیں آ جاتی ہیں، اور نعمتوں پر شکر کرتا ہوں یا اللہ وہ شکر بھی تو تیری عطا کردہ توفیق سے ہے نا جو میں نے کیا ہے، میں اس پر شکر کروں کہ تو نے مجھے توفیق دی، وہ بھی تو تیری عطا کردہ توفیق ہے، تو میرا کیا ہے یا اللہ تیرے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ رب نے فرمایا اے میرے پیارے داؤد تو نے مجھے پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ پیارے بھائیوں نمازیں پڑھا کرو، رمضان مبارک کی آمد ہے، روزے رکھا کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو ڈر، ایک نوجوان میرے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا روزے کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے میں مر نہ جاؤں روزہ رکھنے سے۔ میں نے کہا ساری دنیا جو روزے رکھ رہی ہے ان میں سے تو کوئی آج تک یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بندہ کم کھانے کی وجہ سے مر گیا ہو، یہ سننے میں آیا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گیا ہے، کم کھانے کی وجہ سے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کھانے کی وجہ کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں سننے میں آئے گا کہ کم کھانے کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا، یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئے گی، یہ آئے گا زیادہ کھایا بندہ مر گیا۔ میرے ساتھیوں روزہ جو ہے انسان کی غذا ہے، اصل روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جب انسان اللہ اکبر، حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تفسیر جیلانی میں فرماتے ہیں کہ جب تم
دنیاوی غذا سے رکو گے جو کہ تمہارے عشق الہی کی آنکھ کو بجھانے والی ہے، جب اس غذا سے تم رکو گے تبھی تو تم کچھ مقام پاؤ گے نا۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ احترام رمضان کرتے ہیں۔ رمضان جب آتا ہے شیاطین کر دیے جاتے ہیں اور مومن آسانی سے عبادت کرتا ہے، مگر جس نے 11 مہینے مسلسل اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کیے رکھا، وہ اس ایک مہینے میں بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اے بندو غور کرو، ہمیں اپنے رب کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے، اور جو رب کے احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بنا دیتا ہے، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اثر ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے میں اثر ہوتا ہے۔ مجھے اس پر بات یاد آئی جب حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ملتان کے اسٹیشن پر جب پہنچے، اور یہاں پر جب انگریز جب کہ اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور گاڑی میں سوار ہونے کے لیے آیا، اس نے دیکھا خلق خدا ہے ٹوٹے پڑ رہی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ گولڑا کا ایک درویش آیا ہے، گولڑا کا ایک درویش آیا ہے۔ اس نے کہا حکومت تو ان لوگوں کی ہے، ہماری جو کوئی حکومت ہے یہ حکومت ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے، کاش کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ اصل چیز تو رب کا قرب ہے اور اس کے حبیب کی غلامی ہے۔ جس نے اللہ کے قرب کو حضور کے بغیر طلب کیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اسی کو منزل ملے گی جو حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کے وسیلے کو تلاش کرو، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر لمحے میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو اے مومنو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا یہ کام کرتے، ہم دعا کرتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ جس نہ آپ یہ بتاؤ، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، مجھے آخر تنبیہی جملے ہیں یہ کہنا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتاؤ، آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوائی لیتے ہو، کیا اعتقاد ہوتا ہے؟ اللہ شفا دینے والا ہے ڈاکٹر، اللہ نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی سے کہتے ہو مجھے کھانا کھلا دو، اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمیں کھانا تو اللہ کھلا رہا ہے، یہ بندہ تو وسیلہ ہے، یہ اعتقاد ہوتا ہے نا۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، جب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارا یہ کام کرتے، ہمارا باطن یہی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کام تو کرے گا لیکن اپنے حبیب کے وسیلے سے کر دے گا۔ خدا کی قسم وسیلہ صرف میرے آقا کا ہے، اور سرکار مدینہ کے وسیلے سے سارے وسیلے ہیں، حضور کی ذات سے ساری سب باقی ذوات ہیں۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے کوئی شے نہ ہوتی، لولا لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا دنیا نہ بنتی، کوئی شے نہ بنتی۔ جب کوئی شے نہ بنتی تو اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، لا وسیلۃ الا انت یا رسول اللہ۔ حضور وسیلہ تو دراصل آپ ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ آپ کے ہونے سے باقی ہر شے کا وسیلہ ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں جو ہے یا اللہ اے پروردگار تو ہمارے باطن کو صحیح فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ سب کچھ دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ بیٹا اٹھ کے اس کے اندر